السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آج ہمارا قرآن ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یعنی میننگ کا کلاس ہے، اور آج ہم جو سورہ پڑھانے جا رہے ہیں آپ کو وہ ہے سورہ بینہ، اور یہ سورہ نمبر جو ہے وہ 98 ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر کتنی؟ 98 ہے۔ تو تیسرے پارے میں یہ آپ کو ملے گی، جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا، تو اسی میں زلزلہ ہو گیا تھا، اب سورہ زلزلہ کے بعد سورہ بینہ شروع ہے۔ تو دیکھیے بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل، کسی چیز کو واضح کرنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو بینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو واضح کیا ہے، کچھ حقائق اور کچھ حقیقتیں بیان کی ہیں۔ کن لوگوں کے تعلق سے؟ اہل کتاب کے تعلق سے، جو پہلے کے اہل کتاب تھے یعنی یہودی تھے، جو نصارہ تھے، ان لوگوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس میں کفار مشرکین کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ کفار مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں۔ تو ورڈ بائی ورڈ ہم پہلے قرآن کو اس میں پڑھیں گے، چونکہ دیکھیے آج کی یہ سورہ جو ہے بڑی اہم ہے، اس لیے بہت ہی غور سے ذرا سنیے، سمجھیے، اور ورڈ ٹو ورڈ بھی سمجھیے، اور جو اصل مفہوم ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا اس سورہ کے اندر کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا کیا مقصد ہے، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو دیکھیے یہاں سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو شروع کیا، من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ لم مطلب ہوتا ہے نہیں، جیسا کہ یہ لفظ ہم نے آپ کو بتا دیا جب ہم نے فعل کی گردان بتائی تھی، لم یفعل، اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لم جو ہے نہیں کے معنی میں آتا ہے، یہ فعل کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ دیکھیے یکن جو ہے یہ فعل ہے، جیسے کانا کی گردان ہے کانا، اسی طریقے سے یکن جو ہے کانا یہ فعل ماضی کی گردان ہے، اور یکون، یکونانی، یکونونا یہ جو ہے فعل مضارع کی گردان ہے۔ تو لم لگنے کی وجہ سے یہاں اس کا ترجمہ ہو گیا تھے۔ لم مطلب نہیں، یکن مطلب تھے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ ایسے تھا، یکن، ٹھیک ہے، یکن تھا، لیکن آگے الذین ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الذین ہے، تو اب اس میں کیا کیا، اس کو ملانے کے لیے اس جزم کو ہٹا کر کے اس کو زیر کر دیا گیا، تو لم یکن الذین، ٹھیک ہے، لم یکن الذین یہ ہو گیا۔ لم مطلب نہیں، یکن مطلب تھے، الذین مطلب وہ لوگ، یہ اس میں موصول ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا۔ یہ کفرا کفرا کفرو یہ فعل ماضی ہے جو کہ جمع کی حالت میں ہے۔ من اہل الکتاب، من مطلب سے، اہل الکتاب مطلب کتاب والے، اہل مطلب ہوتا ہے والے، اور کتاب مطلب کتاب، کتاب والے۔ اصل یہاں جب اہل کتاب قرآن میں جب لفظ آئے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہودی ہوتے ہیں یا نصارہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پہلے اللہ رب العالمین نے کتاب دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی وہ انجیل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی وہ کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی۔ تو ان لوگوں کو اہل کتاب کہا، یعنی آسمانی کتاب جو ان لوگوں کو ملی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کتاب کو پیچھے ڈال دیے۔ قرآن حدیث جو اس زمانے میں، مطلب قرآن حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو اس زمانے کی اللہ رب العالمین نے کتاب نازل فرمائی، انجیل ہو یا تورات ہو یا وقت کے نبی کا جو بھی طریقہ اور سنت رہی، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو اب اس کو آپ جوڑ کر کے پڑھیے کیسے پڑھتے ہیں۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، مشرکین سے مراد کون ہے؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ منفکین، منفکین مطلب کیا ہوتا ہے؟ باز آنے والے، رک جانے والے۔ تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ نہیں تھے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں بہت سارے لوگ صحیح راستے پر بھی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے مانتے تھے، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے ماننے والے یہودی تھے، بہت سارے یہودی، بہت سارے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ تو یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے، یعنی اپنی حرکتوں سے رکنے والے نہیں تھے، اپنی حرکتوں سے
باز آنے والے، یہاں تک کہ حتیٰ، یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، اصل میں یہ تھا تأتیہم، آ جائے، تأتی مطلب آ جائے، ہم اس میں ملا دیا گیا یہ پروناؤن، اور اس کے بعد بینہ کو اس سے جوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل۔ تو کیا مطلب ہو گیا اس کا کہ دلیل، یہاں تک کہ دلیل آ جائے، دلیل سے مراد کون ہے یہاں؟ واضح دلیل سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی، خود سے بھی، اپنی جانب سے بھی ایک دلیل تھے، ایک ایویڈینس تھے، ایک ثبوت تھے، جو کہ حق بیان کرتے تھے، غلط کو غلط بتاتے تھے، صحیح کو صحیح بتاتے تھے، اور بتاتے تھے کہ دیکھو یہاں تمہارا طریقہ غلط ہے، اس پر عمل مت کرو، یہ صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، تم لوگ ان کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس نہ آتے، مشرکین کے پاس نہ آتے، تو کوئی ایمان لانے والا ہوتا ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جو یہود نصارہ صحیح راستے کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے عیسائی، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ، عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اسی طریقے سے تین خدا کو مانتے تھے، تین اللہ کو مانتے تھے، تین اللہ میں سے کہتے عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ ہے۔ اس طرح کی جو ان کے اندر بدعقیدگی آ گئی تھی، یہ اس سے باز نہیں آتے ہیں، رکتے نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، دلیل نہ آتی، تو ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہوا، آ گئے۔ آ گئی بات سمجھ میں پوری آیت کا مطلب کیا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جو بھی کافر تھے یا مشرک تھے، وہ لوگ نہیں باز آنے والے تھے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل، یعنی قرآن کی دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر نہ آتی ان لوگوں کے پاس، تو ہرگز ہرگز یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، اسلام کا آنا تھا، قرآن کا اس دنیا میں آنا تھا، کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ گئے، اور بہت سارے نہیں بھی آ پائے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ نہیں بھی آ پائے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ رسول من اللہ، اب وہ دلیل کیا ہے؟ رسول ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، رسول مطلب رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من مطلب سے، اللہ مطلب اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو، یہ جو ہے فعل ہے، فعل مضارع، جو پڑھتا ہے، صحفاً مطہرہ، کیا پڑھتا ہے؟ جو کہ پڑھتا ہے صحفاً مطہرہ، صحیفے پڑھتا ہے پاکیزہ۔ کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے صحیفے کی شکل میں نازل ہوا، اور اس صحیفے کا مطلب کیا ہے؟ اس صحیفے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے حکم، اللہ رب العالمین کے چھوٹے چھوٹے حکم نازل ہوئے۔ تو رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی، اس کو ایک رسول بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، رسول بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے صحفا مطہرہ، کیا پڑھتا ہے؟ پاک صحیفے پڑھتا ہے، پاک باتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، فیہا، اس میں، کتب، لکھی ہوئی باتیں ہیں، تحریریں ہیں، قیمہ، درست، بالکل صاف ستھری۔ تو کتبن کا مطلب دیکھیے، یہ کتاب کی جمع بھی ہے، کتاب ایک ہوتا ہے نا کتاب، یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے، اور کتبن یہ اس کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب کا مطلب ہوتا ہے بک، کتاب کا مطلب ہوتا ہے بکس، لیکن یہ ایک دوسرے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتب مطلب تحریریں، لکھی ہوئی چیز، اس کو آپ اس میں مفعول کے وزن پر لے سکتے ہیں، اس میں مفعول ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے، گرامر پڑھیے۔ تو کتب یعنی وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں، فیہا، اس میں ہے، تحریریں ہیں، قیمہ، درست، جو کچھ بھی اس صحیفے کے اندر لکھا گیا ہے بالکل درست، صاف ستھری باتیں لکھی گئی ہیں، کوئی غلط باتیں نہیں لکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، دیکھو بہت سارے لوگ تو باز آ گئے، لیکن بہت سارے لوگ باز نہیں آئے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راستے پر نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔
اور آج کے زمانے میں بھی جو لوگ حق پر نہیں آ رہے ہیں، ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ کیوں ہدایت پر نہیں آ پاتے ہیں۔ وما، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، تفرقہ مطلب تفرقہ کیا، الگ ہوئے، یہ فعل ہے۔ تفرقہ اور نہیں تفرقہ کیا، الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ اہل کتاب مطلب کتاب والے، اور اوتوا الکتاب مطلب جن کو کتابیں دی گئیں، اللہ کی جانب سے جو کتاب نازل ہوئی وہ دی، یعنی یہود نصارہ۔ تو نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا مگر، مطلب تفرقہ تو نہیں کیا، لیکن کیا تو کیوں کیا؟ تفرقہ کیا تو کیوں کیا؟ الا من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ، جو کہ آئی ان کے پاس کھلی دلیل۔ جیسے ہی کھلی دلیل آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن پاک آ گیا، قرآن مقدس آ گیا، وہ قرآن کی آیتیں جہاں کھول کھول کے حق بیان کی جانے لگی، تو کچھ لوگ اپنے گھمنڈ میں آ گئے، اپنی انا میں آ گئے، ارے یہ تو تم صحیح صحیح بتا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ سب جب بتانے لگے تو پھر گھمنڈ میں آ گئے کچھ لوگ، اور گھمنڈ میں آنے کے بعد کیا کیا؟ گھمنڈ میں آنے کے بعد انکار کرنے لگے۔ انہیں پتا سب تھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ تفرقہ پیدا کرنا، فرقہ پیدا کرنا، آپس میں جھگڑا پیدا کرنا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں تفرقہ کیا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، الا مگر، الا مطلب مگر، سوائے، مگر کیوں تفرقہ کیا؟ من بعد، اس کے بعد تفرقہ کیا، ما جاءتہم البینہ، جب کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی دلیل آ جائے، حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ماننا چاہیے فوراً، ورنہ یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں امیرو، ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، یہ فعل مجہول ہے، ہمارا مطلب اس نے حکم دیا، اور امیرا مطلب حکم دیا گیا، تو یہ اسی سے جمع ہے، امیرو، اور نہیں حکم دیا گیا۔ کن لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا؟ یہی یہود نصارہ کی بات آ رہی ہے۔ ان لوگوں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا الا، سوائے یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ الٹی سیدھی بکواس کرنے لگے، الٹی سیدھی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو 3 حصے میں بانٹ دو، یا 3 خدا مان لو، اللہ کا بیٹا بنا دو عیسیٰ علیہ السلام کو، یا اسی طریقے سے جو بھی ان کے اندر بدعقیدگیاں آ گئی تھی، صلیب ہے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، یعنی ایک طریقے سے مجسمہ لٹکا کر کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ سب نہیں کہا گیا تھا، ان کو کہا کیا گیا تھا؟ وما امر، اور نہیں حکم دیے گئے تھے، یعنی ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا تھا صرف اس بات کا، الا مگر یعنی سوائے اس بات کا، لیعبدوا اللہ، کہ وہ لوگ عبادت کریں اللہ کی، ٹھیک ہے، وہ لوگ عبادت کریں اللہ کی۔ دیکھیں یہاں پر وہ یعبدو کے بعد جو ہم نے آپ کو بتایا تھا لام زیر لی لگا دینے سے شڈ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ فعل یہاں پر آ گیا، تاکہ وہ لوگ عبادت کریں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ عبادت کریں اللہ کی، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر صرف اس بات کا کہ وہ لوگ عبادت کریں اللہ تعالی کی، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، خالص کرتے ہوئے، مطلب ایک اللہ کو اخلاص کے ساتھ مانے، اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کریں، کسی کو بھی شریک نہ کریں، یعنی کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے، اور کچھ بھی ہو جائے، وہ اس معاملے میں ذرہ برابر بھی تفرقے کے شکار نہ ہو، اور غلط فہمی اور غلط راستے کے شکار نہ ہو۔ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ، لہو الدین، لہو مطلب اس کے لیے، دین مطلب دین، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کے دین کو پیور کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، یہ سب دیکھیے ایک ایک لفظ الگ الگ ہے اور بڑے بہترین لفظ ہیں۔ لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ لوگ عبادت کریں اللہ کی، کیسے عبادت کریں؟ مخلصین، خالص ہو کر یا خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، دین، مذہب کو۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی خدا نہیں بن سکتا، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں بن سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی کر، لیکن اللہ نہیں بن سکتا، کسی کے اندر اللہ کی صفات آ سکتی ہے، یہ جو ہے ہمارے دین کی خاصیت ہے۔ تو مخلصین لہ الدین حنفاء،
یکسو ہو کر، بالکل پیور، بالکل ایک دم ایک طرف نگاہ کر کے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے۔ تو ایک تو یہ حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو، یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ بکواس کرنے لگے، دین کو پورا بدل دیا۔ لیکن ان کو کچھ بھی یہ سب حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے نماز وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ یقیمو مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، الصلاح مطلب نماز، تو یہ الصلاح جو ہے یہ مفعول ہے اور یقیمو جو ہے یہ فعل ہے، اور وہ قائم کریں نماز۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُوا مطلب اور دیں، دیں، ادا کریں، ادا کریں، دیں، کیا دیں؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، یہی ان کو حکم دیا گیا تھا۔ وَذَلِكَ، اور یہ دین القیمہ، اور یہ درست دین ہے۔ دین مطلب دین، قیمہ مطلب درست، بالکل کریکٹ۔ قیمہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریکٹ، بالکل درست دین یہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی یہی چاہتا ہے، لیکن آج دیکھیے مسلمانوں نے دین کو کیا بنا دیا؟ دین کو تماشا بنا دیا، دین کے نام پر ایسا ایسا کام کر رہے ہیں، اگر غور کیجئے تو وہ دین کا کام ہے ہی نہیں، بلکہ دین میں اسے منع کیا گیا ہے، لیکن دین کے نام پر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی چیزیں آ گئی تھیں، آج ہم لوگ کے اندر آ رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خالص اور کریکٹ دین سے جڑے رہو، دنیا کو مت دیکھو، ایک اللہ کی فکر کرو، دنیا کو چھوڑو، سمجھے؟ تو کتنی بڑی آیت ہے، اور نہیں حکم دیا گیا ان کو سوائے اس بات کا کہ وہ لوگ عبادت کریں اللہ کی اخلاص کے ساتھ، اس کے دین کو، یعنی دین کو خالص کرتے ہوئے، پیور کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر کے، ایک اللہ کی طرف دماغ لگا کر کے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہ درست دین ہے، یہ کریکٹ دین ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، تو لمبی سورہ ہے لیکن پھر بھی اس کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو یہ سب باتیں تو ہو گئیں، اب دھیان سے میری بات سنو کہ کون راستے پر آ سکتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ ان مطلب بے شک، الذین مطلب وہ لوگ جو، کفروا کفر کیے، انکار کیے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود نصارہ، والمشرکین اور جو مشرک ہیں، یعنی شرک کرنے لگے، یعنی مشرکین مکہ جو بتوں کی عبادت کرنے، وہ کسی آسمانی کتاب کو تو مانتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، خاندان کے لوگ اور مکہ کے لوگ کسی آسمانی دین کو تو یہود نصارہ کے دین کو مانتے نہیں تھے، اپنا دین انہوں نے بنا لیا تھا، بت پرستی کا دین بنا لیا تھا۔ فی مطلب میں، ناری جہنم، نار مطلب آگ، جہنم مطلب جہنم، تو کیا مطلب ہو گیا؟ بے شک وہ لوگ جو کفر کیے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک ہو گئے، یعنی شرک کرنے لگے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے مشرک ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے کرتے، یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہوئے، وہ سب کے سب لوگ کیا ہے؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں ہیں، یعنی جہنم کی آگ میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، خالدین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جو، اصل میں ہم جو ہے یہ اولئکہ ہی کے معنی میں ہے، لیکن اولئکہ کا بھی لفظ آیا اور ہم کا بھی لفظ آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکید۔ میں نے بولا نا ایک ہی چیز اگر دو بار آ جائے تو اسی ہم معنی میں، ایک ہی معنی میں اگر دو چیز لگاتار آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو شر البریہ، شر مطلب بدترین، برے، بریہ مطلب مخلوق، بریہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخلوق، یعنی یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے سب سے بدترین مخلوق کہا، کن لوگوں کو کہا؟ جو لوگ کتاب ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کفر کیے، شرک کیے، اس دنیا کی بدترین مخلوق ان کو قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا مخلوق ہیں، غلیظ جگہ پر رہنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، وہ بھی سمجھ جائیے کہ ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا، یعنی کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، صحیح بات کو نہیں ماننے والا، شرک کرنے والا، یہ سب جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو
بدترین مخلوق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو، ان مطلب بے شک، الذین مطلب وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائیں، واہ مطلب اور، عملو مطلب عمل کیا، ٹھیک ہے، عملا عملو، ٹھیک ہے، یہ گردان بنے گی عملا سے، عملا، ٹھیک ہے، اور عملا، اور اس کے بعد عملو بنے گی نا فعل ماضی کی گردان، اسی لیے ہم گرامر بھی آپ کو بتاتے جاتے ہیں بیچ بیچ میں۔ عملا عملو، عمل کیا، فعیلہ کے وزن پر یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل کیا، الصالحات نیک، صالح مطلب ہوتا ہے نیک، اور صالحات مطلب بہت ساری نیکیاں، تو بہت سارے نیک عمل کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم، پھر دیکھیے اولئک بھی آیا ہم بھی آیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ، خیر مطلب خیر، اچھے، بریہ مطلب مخلوق، بہترین مخلوق ہیں یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، اعلیٰ درجے کے مخلوق ہیں یہ لوگ۔ تو ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو اعلیٰ درجہ ملے گا، مخلوق میں اعلیٰ درجہ آپ کو ملے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اعلیٰ درجہ نہیں ملے گا۔ اولئک هم خیر البریہ، اور بالکل آخری آیت جو ہے وہ یہاں پر ہے جزاؤہم، جزا مطلب ہوتا ہے بدلہ، بدلہ، اچھا بدلہ بھی ہو سکتا ہے، برا بدلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے بدلے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جزاؤہم، بدلہ ہے ان لوگوں، ہم مطلب ان لوگوں کو، ہم کس کے لیے آیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، جزاؤہم ان لوگوں کا بدلہ، بدلہ ہے ان لوگوں کا، عند ربہم، عند مطلب پاس، رب مطلب رب، ہم مطلب ان لوگوں کے رب کے پاس، ان لوگوں کے رب کے پاس مطلب وہی ایمان والے، تو اللہ کے پاس، اصل میں ان لوگوں کے رب کے پاس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے پاس، ان لوگوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے؟ جنات، جنات ہے، یعنی جنتیں ہیں، عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت، کبھی اس جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت سے کبھی محروم نہیں کیے جائیں گے۔ تجری بہتی ہے، من مطلب سے، تحتیہ مطلب اس کے نیچے، یعنی جس کے نیچے سے بہتی ہے، الانہار نہریں، یعنی نہریں بہیں گی۔ آپ دیکھیے کیسا بہت سارے ملک نے بنایا ہے نا، کہ سمندر کے بیچ میں جو ہے بلڈنگیں بنائی ہیں، اور دنیا کی سب سے بہترین جگہ بتایا جاتا ہے اس کو، تو آپ ذرا سوچئے وہ کیسے ہے، وہاں پر پانی بہ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہاں پانی بہ رہا ہے، کبھی آپ ندی کنارے جائیے، وہاں پر ندی کنارے کوئی جگہ پر آپ بیٹھیے، ناؤ میں آپ بیٹھیے، کشتی میں سوار ہو کر کے بیچ میں آپ چلیے، چاروں طرف سے پانی پانی، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوگا، ان لوگوں کو باغات جو ملیں گے، جو جنت ان لوگوں کو ملے گی، تو اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اوپر یہ لوگ رہ رہے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں کے۔ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین مطلب خالد ہے، خالد مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور یہ جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل حالت جر میں ہے، خالدن، خالدانی، خالدون، ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو اس میں فاعل بتا دیا ہے۔ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابدن، ہمیشہ ہمیشہ، دیکھیں یہاں تو خالدینہ کہا، یہاں دوبارہ خالدینہ، ابدن کا، ابدن مطلب بھی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اس جنت پہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضیہ مطلب راضی ہو گیا اللہ تعالی، عنہم ان لوگوں سے، ہم مطلب کون؟ ایمان والے، ان لوگوں سے راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اس سے، یعنی اللہ سے، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے، یہاں واحد آیا ہے، رضیہ یہ کیا ہے؟ واحد فعیلہ کے وزن پر فعل آیا ہے، رضیہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، اور یہاں کیا ہے؟ ورضوا، اور یہ جمع ہے کیونکہ یہاں اس میں فاعل کون ہے؟ یہ جو فعل ہے اس کا فاعل کون ہے؟ تمام ایمان والے، اور راضی ہو گئے انہو، اس سے، ہو جو ہے یہاں اللہ کے لیے ہے، ان مطلب سے، اس سے مطلب اللہ سے، اور یہاں انہم تھا ان لوگوں سے، مطلب اہل ایمان سے راضی ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ سے راضی ہو گئے یہ سب کے سب، کون؟ اہل ایمان۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان لوگوں سے، یعنی جو ایمان کا کام کرتے تھے، اہل ایمان میں سے تھے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم لوگ راضی ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بطور فخر بیان کرے گا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے احکام پر راضی تھے، جو بھی کام کرتے تھے دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، اور جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو منع کر دیا وہ مان جاتے، یعنی اللہ سے راضی تھے، اے اللہ تو نے منع کر دیا، ہم نہیں کریں گے ایسا۔ ذالک لمن خشی رب، ذالک مطلب یہ، یعنی یہ جو بدلہ ہے، یہ رضا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ سب جو باغات مل رہے ہیں، جنت مل رہی ہے، انعام مل رہا ہے، ذالک یہ کس کے لیے، لیمن ان لوگوں کے لیے ہے، لی مطلب لیے، من مطلب جو لوگ کریں یا جو لوگ ہوں، لیمن ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیمن ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے، سوالیہ، جیسے لیمن الارض، زمین کس کے لیے ہے، اور آپ لوگوں نے منہاج العربیہ میں لیمن لفظ بہت پڑھا ہے، تو یہاں لیکن جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، یہاں انٹروگیٹو ورڈ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو ہے تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ چیز ان لوگوں کے لیے خشیہ جو خوف کھائیں، ڈریں، یعنی اللہ رب العالمین سے، رب بہو اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کا خوف اختیار کیا، ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ انعام ہے۔ ذالک یہ انعام جو ملے گا، لمن ان لوگوں کے لیے، خشیہ جو ڈر گئے، خشیہ یہ فعل ماضی، رب بہو اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان لوگوں کو یہ انعام ملے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سورہ بینہ مکمل کر دیا، اور بہت اہم چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیا، اور جو اصل مفہوم تھا اس سورہ کا وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ تھوڑا لمبی سورہ ہے لیکن ذرا غور سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔